کہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا سوچا جائے سوائے یہ کہ وہ خود اور ان کے وجدان ہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حکومت سے غلط فائدہ اٹھایا ہے اور مملکت کے بارے میں اپنے فرائض بھی نہیں ادا کر رہے ہیں اور دیار غیر کا انہوں نے راستہ اختیار کر لیا ہے۔ محمد رضا پہلوی کی ماں تاج الملوک نے شاہ کے بھائی غلام رضا پہلوی سے کہا تھا کہ ایران میں ہی رہیں اور اپنے بھائی کی مدد کریں۔ غلام رضا پہلوی نے اپنی اسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، تم مر جاؤ یا وہ مر جائے، معاملہ ایک ہی ہے، کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ شاہ سے پہلے دسمبر کے آخری ہفتے میں رات کی تاریکی میں 3 بجے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے طرح طرح کی بڑی بڑی اٹیچیاں اور باکس لے کر ایران سے فرار کر گیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی بھی شاہ کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ در حقیقت خود سے اور شرمناک کارناموں سے بھاگ رہے تھے۔ البتہ انہیں شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے کارنامے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ نوفل الشاط امام خمینی کے قیام کے دوران اسلامی انقلاب امام کی قیادت اور رہبری میں بڑے بڑے مراحل طے کر رہا تھا۔ 1979 کے اوائل کے ماہ محرم کو امام خمینی نے شمشیر پر خون کی کامیابی کا مہینہ قرار دیا اور 9 محرم اور 10 محرم کو ایران کے عوام کے دسیوں لاکھ کی تعداد میں ہونے والے مظاہروں نے باضابطہ طور پر پہلوی خاندان کے تسلط کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن 1979 کے عاشورہ کے بعد جو کچھ رونما ہوا وہ ایک ایسی حکومت کا خاتمہ تھا جو حالت مرگ میں تھی، اور وہ شاہ جو موقع کی تلاش میں تھا جنرل اظہری کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفے کے بعد مزید بحرانوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے 24 جنوری کو بہت ہی صلاح مشورے اور ان کی وساطت کے بعد شاہ پور بختیار کو بلاخر اس نے اپنی حکومت کا وزیر اعظم بنا دیا، اور پھر شاہ پور بختیار نے اپنی کابینہ کے وزراء کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس درمیان شاہ پور بختیار کی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے لوگ بڑی ہی مشکل سے راضی ہو رہے تھے۔ شاہ پور بختیار کی کابینہ میں بڑی ہی مشکل سے لوگ شامل ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے کیونکہ حالات بہت ہی بحرانی تھے۔ ان میں انجینئر نظام الدین موحد وہ شخص تھا جس نے شاہ پور بختیار کے ساتھ مالی اعتبار سے بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کرنے کو حامی بھر لی۔ یہ سمجھ آتا کہ شاہ اس کوشش میں تھا کہ قومی محاذ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن انقلاب کی قوت شاہ کی منتخب حکومتوں کے غیر قانونی ہونے پر امام کی تاکید اس بات کی باعث بنی تھی کہ کوئی بھی بختیار کی طرف سے کابینہ میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ اس طرح بختیار جسے خود اس کی ہی پارٹی کے افراد نے اپنے سے دور کر دیا تھا، انتہائی بدترین حالات میں شاہ کی حکومت کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کرنے پر راضی ہوا، اور یوں اس نے اپنی جاہ طلبی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے شاہ کی آواز پر لبیک کہا۔ انجینئر موحد کا کہنا ہے کہ بختیار اپنی لولی لنگڑی کابینہ کو قومی کابینہ کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کے تحت اس سے بھی یہ کہا کرتا تھا کہ وہ بھی کابینہ میں شامل ہو جائے۔ آخری بار جب ہم نے بختیار کی رہائش گاہ پر میٹنگ کی تو وہاں پر بہت باتیں ہوئی، کافی دیر تک باتیں ہو رہی ہیں۔ بختیار نے کہا کہ میٹنگ کو جلدی ختم کرو، میں نے پہلے سے کہیں جانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب میٹنگ ختم ہوئی اور قرارداد بھی پاس ہو گئی تو عرض کروں کہ ساری باتیں وہی عوامی جمہوریت کے ہی بارے میں تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اگلے دن صبح ہی صبح میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا
ارے کچھ خبر ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ بختیار کو منصب مل گیا اور تم بھی ان کی کابینہ میں توانائی کے وزیر ہو۔ میں نے اسے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں تمہاری قسم ایسے ہی ہے، مجھے اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں دی گئی تھی۔ اگلے دن بختیار کے دفتر سے ٹیلی فون آیا، میں اس کے پاس گیا، اس نے وزارت توانائی کے عہدے کی مجھے پیشکش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ ہم جس راستے پر چلنے جا رہے ہیں یہ عوام کی مرضی کے خلاف ہے اور قومی مفادات کے منافی بھی ہے، کیونکہ عوام اپنے رہبر انقلاب کے ذریعے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک ناقص کابینہ کی تشکیل اور پارلیمنٹ سے اس کے لیے جلدی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینے کے بعد بذائے شاہ کے لیے آبرومندانہ طریقے سے ملک سے باہر جانے کا راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ 16 جنوری 1979 کو وہ موقع آ ہی گیا جب شاہ اپنی بیوی کے ہمراہ ایران سے فرار کر گیا اور عوام کے بقول دیو چلا گیا تھا۔ اب فرشتے کی واپسی کا وقت آن پہنچا تھا۔ پیرس کا سفر اب ختم ہوا چاہتا تھا۔ مغربی ممالک جو امام خمینی کے پیرس پہنچنے سے ناراض تھے اب حرکت میں آ گئے کہ امام کو واپس ایران نہ جانے دیا جائے، لیکن امام خمینی اپنا فیصلہ لے چکے تھے۔ آپ نے اپنی ذہانت اور فراست کے ذریعے یہ بھانپ لیا تھا کہ دشمن کیوں اس قدر اصرار کر رہا ہے کہ آپ ایران نہ جائیں۔ امام سمجھ چکے تھے کہ یہی وقت ایران جانے کا ہے، اور اس طرح امام خمینی کا تیسرا اور تاریخی سفر شروع ہوا۔ ایران کے عوام بے چینی اور بے صبری سے اپنے رہبر کا انتظار کر رہے تھے جو 15 برسوں سے ان سے دور رہ کر ان کی رہنمائی کر رہے تھے اور جو ان کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے۔ شاپور بختیار جو اپنے ذاتی توہمات میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنے آپ کو امام کے ہم پلہ قرار دینے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے بیہودہ دعووں کے ذریعے امام خمینی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا تھا اور اپنے بقول ملک کی مشکلات کو مل جل کر حل کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ بختیار کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بلا وجہ اپنے آپ کو اہم سمجھ رہا تھا۔ شاہی فوج جو بتدریج سلطنت سے دور ہو رہی تھی اور انقلاب اور امام کے ساتھ شامل ہو رہی تھی، اب بختیار کا کوئی حکم بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ امریکی جنرل ہائزر جو کسی ممکنہ بغاوت کے لیے ایران آیا ہوا تھا، وہ اب خالی ہاتھ واشنگٹن لوٹ چکا تھا۔ لوگ دسیوں شہید قربان کر چکے تھے اور مجاہد علماء ہزاروں طلبہ کے ہمراہ تہران یونیورسٹی میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں گولیوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ملک کے تمام شہروں کی سڑکوں پر صرف صدائے احتجاج تھی اور یوں بختیار کی مردہ حکومت پر دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سرانجام مہرآباد ہوائی اڈہ کھول دیا گیا اور ایئر فرانس کا غول پیکر طیارہ امام خمینی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر 1 فروری 1979 کی صبح 9:33 پر مہرآباد ہوائی اڈے پر اتر ہی گیا۔